امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی برتری پر ایک واقعہ اور ایک ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں ایک سنی اہل سنت مسلک سے تعلق رکھنے والا ایک شخص، اس نے ایک عجیب قسم کی قسم کھائی، کچھ اس طرح سے قسم کھائی کہ یقیناً علی بن ابی طالب اس امت کے بہترین فرد ہیں، اعلیٰ ترین فرد ہیں، افضل ترین فرد ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو میری بیوی کو 3 مرتبہ طلاق، یعنی 3 طلاق۔ آپ بخوبی جانتے ہیں اہل سنت کے نزدیک 3 مرتبہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اگر 3 مرتبہ طلاق اگر کہیں تو اس کی زوجہ اس کے اوپر حرام ہو جاتا ہے، یعنی طلاق ہو جاتا ہے۔ اس شخص کا عقیدہ تھا اس روئے زمین پر رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین شخص امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے، اس وجہ سے اس کے جو طلاق ہیں وہ باطل ہیں۔ یعنی وہ شخص جو سنی ہے، اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ 3 مرتبہ طلاق کہنے کے باوجود اپنی بیوی کو اپنے اوپر حق سمجھتے ہیں۔ اس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ بھائی اس کائنات میں امیر المومنین رسول اللہ کے بعد امیر المومنین سے کوئی افضل شخص اس کائنات میں موجود نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے جو 3 مرتبہ طلاق کی ہے، 3 مرتبہ میں نے طلاق کہا ہے، وہ اپنی جگہ پہ باطل ہے۔ میری بیوی 3 طلاق کہنے کے باوجود بھی وہ میری بیوی ہے۔ لیکن اس خاتون کا جو باب ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی شیعوں کا عقیدہ درست نہیں ہے، میرے داماد کا عقیدہ درست نہیں ہے، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس دنیا میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ فاسد عقیدہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ درست عقیدہ یہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان دونوں کے درمیان کافی بحث ہو گئی، اور بعض لوگ خاتون کے بابا کی طرف دار ہو گئے، بعض لوگ خاتون کے شوہر کی طرف دار ہو گئے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دھڑانے دمکانے پر بات پہنچ گئی۔ میمون بن مہران اس واقعے کو لکھ کر خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ وہ اس معاملے کا صحیح فیصلہ کرے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک نشست بلوائی جس میں بنی ہاشم، بنو امیہ اور قریش کے چند بزرگوں کو شرکت کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا حل تلاش کرے۔ اس میٹنگ میں کافی بات چیت ہو گئی، کافی بحث ہوئی۔ بنی امیہ اس کا جواب دینے سے قاصر رہے، وہ بے بس ہو گئے، اس لیے انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ آخر میں بنی ہاشم کے ایک شخص اٹھا اور کہا کہ طلاق صحیح نہیں ہے، وہ خاتون اس شخص کی ابھی بھی زوجہ ہے جیسے پہلے تھی۔ انہوں نے کہا کیونکہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کائنات میں بعد از رسول سب سے بہترین اور سب سے برترین شخصیت ہے، اور تمام امت میں سب سے بہترین افضل ترین شخصیت ہیں، اس بنا پر کیونکہ طلاق کی شرط عدم برتری ہے لہذا طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ اس شخص نے اپنے دعویٰ کے ثبوت کے لیے عمر بن عبدالعزیز کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے خلیفہ وقت، تجھ پر خدا کی قسم ہے، کیا یہ درست نہیں ہے؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ الزہرا کے بیمار پڑنے پر ان کی عیادت کے لیے فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے، اور اس وقت آپ علیہ السلام آپ سلام اللہ علیہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زوجیت میں تھی، یعنی شادی کے بعد کا واقعہ ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد، عیادت کرنے کے بعد رسول اللہ نے سوال کیا، میری بیٹی کیا کھانا چاہتی ہو؟ اس وقت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، بابا جان انگور کھانے کو دل چاہ رہا ہے، اور اس وقت حالانکہ وہ انگور کا موسم نہیں تھا، اور حضرت علی علیہ السلام بھی سفر پر گئے ہوئے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا کی، پروردگارا انگور کو میرے پاس اس کے ذریعے پہنچا دے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پروردگارا انگور کو میرے پاس اس کے ذریعے پہنچا دے جو اس امت میں سب سے بہترین فرد ہے،
جو اس امت میں سب سے افضل ترین درجے پر موجود ہو، جو اس امت میں سب سے بہترین شخص ہو، اس وقت اچانک دق الباب کیا، دیکھا تو امیر المومنین موجود ہیں اور ہاتھ میں ایک کٹوری تھی اور اس کٹوری میں انگور ہے اور اپنا ابا کے دامن اس انگور کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ امیر المومنین گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا، یا علی کیا لے کے آئے ہو؟ یا علی کیا لے کے آئے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ یہ انگور ہیں جس کی فاطمہ الزہرا نے پیشکش کی تھی، جس کی فاطمہ الزہرا نے خواہش کی تھی۔ اللہ اکبر، اس وقت امیر المومنین تو موجود نہیں تھے جب فاطمہ الزہرا نے خواہش کی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، خدایا تو نے جس طرح علی علیہ السلام کو اس امت کا بہترین شخص قرار دیا ہے، افضل ترین شخص قرار دیا ہے، سب سے اعلیٰ ترین شخص قرار دیا ہے، اسی طرح اس انگور کو میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے شفا قرار دے۔ وہ شخص کہتا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور کو فاطمہ الزہرا کے پاس رکھ کر فرمایا، میری بیٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر نوش فرما لے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جگہ سے اٹھے نہیں تھے، فاطمہ الزہرا کے گھر میں موجود تھے۔ فاطمہ الزہرا مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا، اے مرد ہاشم، تو نے سچ کہا ہے، اچھی طرح بیان کی ہے۔ میں نے بھی اس روایت کو بعض مقامات پر، بعض کتابوں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور صحیح قرار پایا ہے، میں قبول کرتا ہوں اے شخص۔ اس کے بعد عمر بن عبد العزیز نے کہا، اس عورت کے شوہر کو عورت کا ہاتھ پکڑ اور اپنے گھر لے جا، وہ تیری بیوی ہے جس طرح پہلی تھی۔ اگر اس کے باپ اگر روکنے کی کوشش کریں تو مار مار کر اس کا چہرہ بگاڑ دیں۔ اسی طرح اس کے بعد عمر بن عبد العزیز نے قانونی طور پر تمام امت پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی برتری کا اعلان کیا۔